سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کے 10 کلاس کے کورس میں موضوعاتی مطالعہ میں سے سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور قرآن حدیث میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے ذکر نماز کے ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی بڑی اہمیت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کا روزہ اور حج کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک قوم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ اللہ کی ذات کی قسم کہ میں ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہوں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق مخلوق خدا کی جو ہے خدمت کریں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلے لغوی معنی کہ زکوٰۃ لغت میں ڈکشنری میں اس کی میننگ کیا ہے اور شریعت میں قرآن حدیث میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ لغت میں کہتے ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ مال میں سے ایک مخصوص حصہ 40واں حصہ یہ زکوٰۃ میں جو ہے فرض ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے اور مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 3 مرتبہ قسم کھائی کہ قسم ہے اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کی قسم کہ زکوٰۃ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر کتنا زور دیا۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں سال پورا ہونے پر ایک خاص شرح کے مطابق، ایک خاص ریشو کے مطابق اپنے مال میں سے جو ہے ایک حصہ غرباء مساکین کو دینا۔ زکوٰۃ کے انفرادی فوائد بھی بہت زیادہ ہے اور اس طرح اجتماعی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک آدمی انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت وہ دن بدن زیادہ ہوتی ہے، اور یہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے کہ جس طرح نماز ایک فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی جو ہے ایک اہم فرض ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے قرآن حدیث میں سخت وعیدات ذکر ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قبر میں اور اس طرح حشر میں آخرت میں یہ مال اس کے لیے ایک سام بن جائے گا اور اس کو ہر طرف سے جو ہے ڈسے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے ریڈنگ کرتے ہیں۔ فرضیت یعنی زکوٰۃ کس طرح فرض ہوا، کیا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا، کیونکہ زکوٰۃ سے بھی مال جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
اسلام میں دو قسم کی عبادات ہے، ایک بدنی عبادت، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم بدن رکوع سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، یا اس طرح حج ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اس میں ہم مال جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر غرباء مساکین کو دیتے ہیں۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو ایک صاحب نصاب، یعنی جو آدمی اس کے ساتھ سونا چاندی ہو صاحب نصاب، اس پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتا ہے۔ مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح، ایک خاص فیصد ریشو کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کو جو ہے فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے فائدہ دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت سخت ترین گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ بار بار اس کا حکم پورے قرآن کریم میں جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بار بار قرآن کریم میں دہرایا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ایک خاص مضمون، ایک خاص متعدد احادیث زکوٰۃ کی اہمیت پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی وہ یقینی ادا کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا اور آخرت میں جو ہے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔